میری بربادی کی داستان اس وقت شروع ہوئی جب میرے شوہر کا ٹرانسفر 200 کلومیٹر دور ایک شہر میں ہوا۔ اس وقت میری عمر 29 سال تھی۔ میری شادی 3 سال پہلے ہوئی تھی۔ میں بہت خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ گورا رنگ اور لمبا قد، بڑی بڑی گہری جھیل جیسی آنکھیں، تیکھی ناک اور لمبے گھنے بال۔ جو بھی مجھے دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ بدقسمتی سے مجھے پڑھائی کا کوئی شوق نہیں تھا۔ بس گرتے پڑتے میں نے BA کا امتحان واجبی سے نمبروں سے پاس کیا تھا اور پھر گھر بیٹھ گئی۔ امی نے بہت زور لگایا، بیٹا تھوڑا آگے پڑھ لو، پڑھائی بہت کام آتی ہے۔ میں کہتی جب اتنا پڑھ لکھ کر ہانڈی چولہا ہی کرنا ہے تو میرے پڑھنے کا کیا فائدہ، مجھ سے اور نہیں پڑھا جاتا۔ امی ابو سن کر خاموش ہو جاتے۔ مجھے بچپن سے ہی بس بننے سنورنے کا شوق تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر الٹا سیدھا میک اپ کرتی رہتی اور امی مجھے ڈانٹتی رہتی۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، تو یہی وجہ تھی کہ امی ابو مجھے بہت زیادہ لاڈ پیار بھی کرتے۔ میرے ابو ایک سرکاری محکمے میں کلرک تھے اور سرکاری محکمے کی کالونی میں چھوٹا سا کوارٹر ہمیں رہنے کے لیے ملا ہوا تھا، جس میں ہم 3 لوگ رہا کرتے تھے۔ ابو کی بہت تھوڑی سی تنخواہ تھی، جس میں بس 3 وقت کا کھانا ہی ہمارا مشکل سے مہیا ہوتا۔ امی ہر ماہ تھوڑی بہت رقم الگ کر کے اس میں میرے جہیز کی کوئی چھوٹی موٹی چیز بنا لیتیں۔ جب میری عمر 23 سال ہوئی تو ابو کے ایک کولیگ کے بیٹے کا رشتہ میرے لیے آیا۔ اکبر لڑکا گریجویٹ تھا اور کسی محکمے میں افسر سپرنٹینڈنٹ کے عہدے پر فائز تھا۔ لڑکے کا نام اکبر تھا اور سانولی رنگت کا واجبی شکل و صورت والا لڑکا تھا۔ میری وہ عمر تھی جس میں چاہے جانے کا جذبہ بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ شدید خواہش تھی کہ کوئی حسین لڑکا مجھ سے ٹوٹ کر عشق محبت کرے، مگر پھر گھر سے نکلنے کی اور آنے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ میرے 24 گھنٹے گھر میں ہی گزرنے لگے۔ جب اکبر کا میرے لیے رشتہ آیا تو میرے والدین نے تھوڑی سی سوچ و بچار کے بعد ہاں کر دی۔ ایک مختصر سی تقریب میں میری منگنی کی رسم ادا ہوئی اور سال بعد شادی طے ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سال کا عرصہ پلک جھپکتے ہی گزر گیا۔ میرے ابو اپنے آفس میں صبح سے شام تک بڑا کام کرتے اور ان کے اعصاب تھک گئے اور اس وجہ سے وہ بیمار رہنے لگے۔ انہوں نے قبل از وقت ہی ریٹائرمنٹ لے لی اور جو واجبات انہیں ملے انہوں نے سارے میری شادی پر خرچ کر دیے۔ میری شادی کے بعد انہوں نے سرکاری کوارٹر چھوڑ دیا اور چھوٹا سا مکان کرائے پر لے لیا۔ میں بیاہ کر اپنے سسرال آ گئی، جہاں کمپاؤنڈ فیملی تھی۔ ساس سسر کے علاوہ میرے 3 دیور اور 2 نندیں تھیں۔ میرے شوہر اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ میرے سسر بھی جاب کر رہے تھے اور شوہر بھی، جبکہ دیور اور نندیں ابھی پڑھ رہی تھیں۔ یہاں بھی آمدنی کم تھی، اخراجات زیادہ، بس جیسے تیسے کر کے وقت اچھا گزر رہا تھا۔ میرے سسرال والوں نے جہیز کے نام پر کوئی چیز نہیں لی تھی۔ انہوں نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ انہیں جہیز نہیں چاہیے۔ ان کا تو گھر چھوٹا تھا، جہیز رکھنے کی جگہ نہ تھی، بس چند چیزیں جس میں کمبل، گدے، باورچی خانے کے چند برتن میری امی نے میرے لیے بنائے تھے، میں اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ میرے سسرال والے بہت اچھے لوگ تھے اور میرا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے۔ اکبر اپنے کام سے کام رکھنے والا لڑکا تھا، وہ کوئی فضول بات نہ کرتا۔ ہمارا وقت اچھا گزر رہا تھا۔ میرے ہاں ابھی تک اولاد پیدا نہیں ہوئی تھی۔ 3 سال کا عرصہ بیت گیا۔ ایک دن اچانک شوہر کے ٹرانسفر آرڈر آ گئے۔ انہوں نے بہت کوشش کی آرڈر کینسل ہو جائے، مگر وہ کینسل کروانے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ مجبوراً انہیں دوسرے شہر ڈیوٹی جوائن کرنے کے لیے جانا پڑا۔ پہل تو وہ ہفتے کے بعد ہی گھر آ جاتے تھے، مگر اب وہاں رکنا پڑا تو کھانے پینے کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ وہ اسی شہر میں کوئی چھوٹا سا مکان کرائے پر لے لیں اور مجھے اپنے ساتھ رکھیں۔ جو ہی انہوں نے ایک کرائے کا گھر لیا، ضروریات زندگی کا سامان ڈالا، مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ جو مکان کرائے پر لیا تھا اس کا کرایہ تو بہت تھوڑا تھا اور وہ نسبتاً کم آبادی والے علاقے کی نیک کالونی تھی۔ مجھے شروع میں وہاں ایڈجسٹ ہونے میں بہت مشکل پیش آئی، کیونکہ زندگی میں پہلی بار میں دوسرے شہر آئی تھی۔ میرے شوہر صبح آفس جاتے اور پھر شام کو 4:30 بجے واپس آتے۔ انہوں نے رابطے کے لیے مجھے ایک سیکنڈ ہینڈ موبائل لے کر دیا تھا۔ دن میں 1-2 بار کال کر کے میری خیریت پوچھ لیتے۔ ابھی اس شہر میں آئے ہوئے 15 سے 20 دن ہی ہوئے تھے کہ ایک شام میرے دانت میں درد ہونا شروع ہو گیا۔ میری تکلیف بڑھتی گئی تو شوہر ایک قریبی ڈینٹل سرجن کے پاس لے گئے۔ ڈینٹل سرجن ایک جوان گورا خوبصورت لڑکا تھا۔
اس ڈاکٹر نے مجھے بڑی اشتیاق بھری نظروں سے دیکھا، تسلی سے میرے دانت کا معائنہ کیا۔ تکلیف تو معمولی سی تھی، مگر ڈاکٹر نے مجھے ڈرایا تھا۔ کہنے لگا آپ کو ٹریٹمنٹ کے لیے روزانہ آنا پڑے گا۔ 2-3 دن ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے رہے۔ چوتھے دن اس کا کلینک بند تھا۔ اگلے دن میں نے ڈاکٹر کو بتایا کہ ہم کل بھی آئے تھے مگر آپ کا کلینک بند تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا جی ہاں، مجھے کچھ ضروری کام کرنے تھے تو کبھی کبھی میرا کلینک بند ہوا کرے گا۔ اس نے مجھے اپنا موبائل نمبر دیا اور کہنے لگا آپ آنے سے پہلے مجھے کال کر لیا کریں۔ میں نے ڈاکٹر کا نمبر اپنے موبائل میں محفوظ کر لیا۔ پورا ہفتہ ہم اسے کال کر کے جاتے رہے۔ میرے دانت کی تکلیف تو معمولی تھی مگر ڈاکٹر نے پورا ہفتہ کلینک پر بلایا۔ میرے دانت کا درد ٹھیک ہو گیا۔ اب میں نے اس کے کلینک پر جانا چھوڑ دیا۔ کوئی 2 یا 3 دن گزرے تھے کہ دن کے ٹائم مجھے ڈاکٹر کی کال آ گئی۔ اس نے میری خیریت پوچھی اور ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں۔ اب یہ ہونے لگا کہ ہر روز مجھے ڈاکٹر کی کال آتی۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا میرے دانت کی تکلیف تو معمولی سی تھی، آپ نے مجھے پورا ہفتہ اپنے کلینک پر کیوں بلایا؟ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گیا اور کہنے لگا میری بات کا برا تو نہیں مناؤ گی؟ میں نے وعدہ کیا کہ برا نہیں مناؤں گی۔ ڈاکٹر کہنے لگا جی ہاں، آپ کی تکلیف تو بہت معمولی تھی مگر آپ مجھے اچھی لگیں تو آپ کو دیکھنے کے لیے روزانہ بلاتا تھا۔ الغرض ڈاکٹر نے اپنی چاہت اور محبت کا اظہار کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب میں شادی شدہ ہوں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر نے کہا جو بات سچ تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی، باقی آپ شادی شدہ لڑکی ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پیار تو پیار ہوتا ہے جس سے بھی ہو جائے۔ میں ڈاکٹر کی بات سن کر خاموش ہو گئی اور کال کاٹ دی۔ اب ڈاکٹر روزانہ مجھے میسج کرنے لگا اور کال پر بات کرنے پر مجبور کرتا۔ زندگی میں پہلی بار کسی نے مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کیا، وہ بھی ایک خوبصورت ہینڈسم ڈاکٹر نے۔ میرے دل میں چاہے جانے کی خواہش نے سر اٹھایا، کیونکہ میرے دل میں بھی تھا کہ کوئی مجھ سے ٹوٹ کر محبت کرے جو کہ ڈاکٹر کر رہا تھا۔ اس نے اپنے پیار کا اظہار میرے لیے کیا اور مجھے اچھا لگا۔ دوسری صبح اکبر کے آفس جانے کے بعد میں گھر میں اکیلی بور ہو رہی تھی، تو اکبر کے جانے کے بعد گھر کے ضروری کام نپٹانے کے بعد ڈاکٹر کے نمبر پر مس بیل دے دیتی تو فوراً اس کی کال آ جاتی۔ پورا گھنٹہ ہماری بات ہوتی اور کھل کر اپنی محبت کا اظہار کرتا۔ میری خوبصورتی میں زمین آسمان کے قلابلے ملاتا۔ میری سونی، میری میٹھی، میری جان وغیرہ کے الفاظ استعمال کرتا جو مجھے بہت اچھے لگتے۔ جواب میں بھی اپنے پیار اور عشق کا اظہار کرنے لگی اور پھر اسی طرح طرح کے القابات سے پکارتی۔ ڈاکٹر کا کلینک چلتا تھا یا نہیں، مگر اس کی زبان بہت چلتی تھی۔ گفتگو کرنے کا ماہر تھا، مختلف اشعار اور لطیفے سناتا، مزے مزے کی باتیں کرتا۔ اب میں بھی ہفتے میں 1-2 بار اس کے کلینک کا چکر لگا لیتی، خوب بن ٹھن کر اس کے پاس جاتی۔ وہ بھی دیکھ کر خوش ہوتا۔ میں 15-20 منٹ اس کے پاس بیٹھ کر آ جاتی۔ اس طرح 5 ماہ گزر گئے۔ ڈاکٹر مجھے تنہائی میں کسی جگہ ملنے پر مجبور کرتا مگر میں ڈرتی تھی کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ میں ڈاکٹر کے کلینک کے علاوہ کسی اور جگہ اس سے نہ ملی۔ اکبر 4:30 بجے آفس سے واپس آتے اور سارا دن آفس کا کام کر کے تھک جاتے تو رات کا کھانا کھا کر گہری نیند سو جاتے۔ رات 11 بجے کے بعد میں میسج پر ڈاکٹر سے باتیں کرتی۔ ہمارے میسج زیادہ تر عاشقیہ ہوتے۔ اب تو ڈاکٹر میرے ساتھ عجیب و غریب باتیں کرنے لگا، مجھے بھی اچھا لگتا تھا۔ میں ساتھ ساتھ ڈاکٹر کے اور اپنے میسج ڈیلیٹ کرتی تھی۔ ایک رات میسج پر بات کرتے کرتے مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ میں سو گئی۔ میرا موبائل اکبر کی سائٹ پر گر گیا۔ صبح جاگی تو موبائل نہ ملا۔ دیوانگی میں تلاش کرنے لگ گئی۔ اکبر نے پوچھا کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ میں نے کہا میرا موبائل گر گیا ہے۔ کہنے لگا مل جائے گا، ادھر ہی ہوگا۔ وہ ناشتہ کر کے آفس چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے گھر کا کونا کونا چھان مارا مگر میرا موبائل نہ ملا۔ میں سخت پریشانی کے عالم میں گھوم رہی تھی کہ 1 گھنٹے کے بعد اکبر واپس گھر آ گئے اور مجھ سے کہنے لگے تیاری کرو، ہم کچھ دنوں کے لیے واپس اپنے شہر جا رہے ہیں۔ مجھے موبائل کی بہت فکر تھی کہ پتہ نہیں کہاں گیا۔ میں نے جلدی جلدی اپنے کپڑے وغیرہ ایک بیگ میں ڈالے اور لاڑی اڈے پہنچ گئے، جہاں ہمیں ہمارے شہر جانے والی بس مل گئی۔ 4 گھنٹے کے بعد ہم اپنے شہر پہنچ گئے۔ اکبر مجھے لے کر امی ابا کے گھر گئے۔ ماں باپ ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے ہمیں پیار کیا اور بیٹھنے کا کہا، مگر اکبر نے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ کہا میں کھڑے کھڑے آپ کی بیٹی کو واپس کرنے آیا ہوں، میں اب اسے یہاں نہیں رکھ سکتا۔
اکبر کی بات سن کر امی ابو حیران رہ گئے۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ کیا کر دیا اس نے؟ اکبر نے کہا، اس نے وہ کچھ کیا ہے جو کسی بھی شریف گھر کی بیٹی نہیں کرتی۔ یہ بد چلن، آوارہ اور بد کردار ہے۔ خاوند کے ہوتے ہوئے اس نے غیر مرد سے ناجائز تعلقات استوار کیے۔ اتنا کہہ کر اکبر نے اپنی پاکٹ سے میرا موبائل فون نکالا اور کہا، ثبوت کے طور پر اس کے اور ڈاکٹر کے میسج پڑھ لیں، دیکھیں کتنی کالز اس ڈاکٹر کی آئی ہوئی ہیں۔ اکبر نے موبائل میرے ابو کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ اف خدایا، میرا فون اس کے پاس تھا۔ اس رات ہم دونوں نے بہت عاشقیہ میسیجز ایک دوسرے کو بھیجے تھے اور ایسی ہوائیات گفتگو کہ ابو میسج پڑھتے ہی ابو کا رنگ بدل گیا۔ مجھے بہت شرم آ رہی تھی، دل چاہتا تھا زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ ابو نے میسیجز پڑھ لیے تو حیران پریشان مجھے دیکھنے لگے۔ انکل آپ ہی بتائیں، شریف گھر کی بیٹیاں کیا ایسا کرتی ہیں؟ اب آپ اسے اپنے پاس رکھیں، یہ مجھ پر آج سے حرام ہے۔ اتنا کہہ کر اکبر نے مجھے طلاق دے دی اور گھر سے چلا گیا۔ ابو اس صدمے کو برداشت نہ کر سکے اور اس جہاں فانی سے رخصت کر گئے۔ اس صدمے سے میری ماں تو بالکل پاگل ہو گئی، پڑی رہتی اور دیوار کو گھورتی رہتی۔ انہیں کھانے پینے کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ میں انہیں زبردستی کچھ نہ کچھ کھلاتی پلاتی رہتی، انہیں نہلاتی، کپڑے تبدیل کرتی اور دل و جان سے ان کی خدمت کرتی۔ ہر وقت ان کی دل جوئی میں لگی رہتی، مگر وہ بہتر نہ ہو سکیں۔ ابو کی وفات کے بعد ان کی قلیل پینشن امی کے نام ہو گئی۔ میں نے امی کو بہت سارے ڈاکٹروں کو دکھایا، بہت دوائیاں دیں، مگر مرض بڑھتا گیا۔ ایک دن میں نے ڈینٹل سرجن کو کال کی، ابو کی موت کا، اپنی طلاق کا، امی کی بیماری کا بتایا تو وہ افسوس کرنے لگا۔ میں نے کہا، ڈاکٹر صاحب مجھے اپنا لو، مجھ سے شادی کر لو۔ میری بات سن کر بولا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں تو پہلے سے ہی شادی شدہ ہوں، میرے 3 بچے ہیں، میری بہت اچھی زندگی گزر رہی ہے، بھلا تم سے شادی کیوں کروں؟ ڈاکٹر صاحب تو وہ پیار اور وہ رشتہ کیا تھا؟ آپ سے عشق کے جرم میں مجھے طلاق ہوئی، میرے ابو کی وفات ہوئی، میری امی بیمار ہوئیں، اب آپ مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر رہے ہیں؟ میں نے اس کی بہت منتیں کیں، اللہ رسول کے واسطے دیے تھے، مگر وہ کہنے لگا میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ میں نے کہا، میں نوکرانی بن کر تمہاری خدمت کروں گی، گھر کے کسی کونے میں پڑی رہوں گی، خدا کے لیے مجھے ٹھکراؤ مت۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا۔ وہ پیار تو صرف ٹائم پاس تھا، مگر تم نے وہ بھی صحیح طرح سے نہیں کرنے دیا۔ اور ہاں، اب کان کھول کر سن لو، مجھے تم سے کوئی عشق نہیں ہے اور نہ ہی تھا، اب خبردار اگر آئندہ مجھے کال کی۔ اتنا کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جن پر مان تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ ڈاکٹر نے میری آس امید توڑ کر مجھے ٹھکرا دیا۔ یہ تیسرا بہت بڑا صدمہ تھا جو میری زندگی میں آیا۔ جی چاہا کہ خودکشی کر لوں، مگر میرے علاوہ میری امی کو سنبھالنے والا کوئی نہ تھا، انہیں میری ضرورت تھی۔ اب میں نے اپنے آپ کو امی کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ دن رات ان کی خدمت کرتی، ہر طرح کا خیال رکھتی، ساتھ ہی ساتھ میں نے 5 وقت کی نماز بھی شروع کر دی۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی اور رو رو کر اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگتی۔ ہاں، میں نے ڈاکٹر سے اپنے عشق کا اظہار کیا تھا، مگر میں نے اس سے کوئی تعلق استوار نہیں کیا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھ سے ناجائز تعلقات بنانے کی کوشش کی، مگر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس کے جھانسے میں نہ آئی اور اپنی عزت محفوظ رکھی۔ مگر خاوند اور ابو کی نظر میں فحاشا تھی، جبکہ حقیقت صرف اللہ جانتا تھا۔ ڈاکٹر سے عشق کا اظہار میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں بہک گئی تھی، مجھے کیا پتا تھا ڈاکٹر کا عشق صرف ایک ٹائم پاس ہے۔ وہ مجھ سے فلرٹ کر رہا تھا، جبکہ میں اس کے جھانسے میں آ گئی تھی۔ میں نے خود کو گم کر لیا۔ میری نہ تو کوئی سہیلی تھی اور نہ ہی کوئی رشتہ دار، شادی سے پہلے بھی کہیں آتی جاتی نہ تھی، اب تو بالکل بھی نہ نکلتی۔ صرف اتنا تھا کہ ہر ماہ کی 1 تاریخ کو ابو کی پینشن مل جاتی تو میں مارکیٹ سے گھر کا تمام سودا سلف اور مہینے کا راشن لے آتی تھی۔ اب میرا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ ایک دن امی بھی مجھے تنہا چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئیں۔ امی کی موت کے بعد میں بالکل بے آسرا ہو گئی۔ امی کی وفات کے بعد ان کو ملنے والی پینشن بھی بند ہو گئی۔ اب میرا کوئی ذریعہ آمدنی نہ رہا۔ مکان کا کرایہ، بجلی کا بل اور پیٹ 3 ٹائم کا کھانا مانگتا ہے، یہ سارے اخراجات کیسے پورے ہوں گے؟ میرے پاس پھوٹی کوڑی نہیں تھی، مجبوراً مجھے گھر سے نکلنا پڑا۔ کام کافی تلاش کے بعد مجھے 3-4 گھروں میں ماسی کا کام ملا، پر مجھے وہ بھی چھوڑنا پڑا۔ وجہ یہ تھی کہ خوبصورت اور جوان تھی، ہر گھر کے مرد اور لڑکے مجھ پر گندی نظر رکھتے، رومانوی جملے بولتے،
پیسوں کی آفر کرتے، نتیجتاً میں وہاں سے کام چھوڑ دیتی۔ مجھے تو اب مرد ذات سے نفرت ہو گئی تھی۔ ہر مرد ہوس بھری نگاہوں سے مجھے دیکھتا۔ ہوتے ہوتے سب گھروں کے کام چھوٹ گئے، مجھے کہیں سے بھی عزت کی روٹی نہ ملی۔ میں بہت روئی اور اللہ سے مدد کی درخواست کی۔ میری ایک جاننے والی عورت نے مجھے ایک ایڈریس دیا جو کہ ایک بہت بڑی کمپنی کا تھا۔ یہ کمپنی گھریلو اشیاء تیار کرتی تھی۔ میں اس کمپنی کے ہیڈ آفس گئی اور جاب کی درخواست کی۔ انہوں نے میری تعلیم پوچھی تو کہنے لگے کہ مڈل پاس کے لیے ہمارے پاس کوئی جاب نہیں ہے۔ اب مجھے امی ابو کی باتیں یاد آنے لگیں۔ ٹھیک کہتے تھے وہ کہ بیٹا پڑھ لو، پڑھائی کام آئے گی، لیکن مجھے ان کی پرواہ نہیں تھی۔ آج ان کی کہی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ میرے آنسو نکل آئے۔ کمپنی کے سیلز مینیجر نے مجھے تسلی دی، بیٹا گھبراؤ مت۔ انکل، کیسے نہ گھبراؤں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، جاب کی ضرورت ہے، پلیز مجھے کوئی جاب دے دیں۔ ہاں، ایک جاب ہے، اور وہ یہ کہ کمپنی کی تیار شدہ مصنوعات کو گھر گھر جا کر سیل کرنا ہے۔ جتنی زیادہ اشیاء سیل کرو گی اتنا ہی زیادہ کمیشن ملے گا۔ میں نے وہ جاب آفر قبول کر لی۔ انہوں نے میرے تمام کوائف نوٹ کر لیے اور اگلے دن آنے کا کہا۔ اگلے دن میں کمپنی کے آفس میں گئی۔ انہوں نے مجھے ایک ٹیم کے ساتھ ایک گاڑی میں تیار شدہ مصنوعات کے ساتھ روانہ کر دیا۔ ہم روز مختلف علاقوں میں جاتے، ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے، کسی سے چیزیں لینے کے لیے درخواست کرتے۔ کسی نے چیزیں لیں اور کسی نے نہ لیں۔ الغرض شام تک ہم پھرتے رہے۔ سارا حساب شام کو کمپنی کو دیا تو میرا 500 روپیہ کمیشن نکلا۔ اب میں روزانہ صبح سویرے گھر سے نکلتی، شام کے 7 بجے گھر واپس لوٹتی۔ ہفتے میں 2 چھٹیاں ہوتی۔ اس طرح پورے مہینے کے 10 یا 11,000 روپے مجھے ملتے، جن میں سے 5,000 روپے مکان کا کرایہ ادا کرتی، 1,000 روپے بجلی کا بل، 1,000 روپیہ میرے آفس آنے جانے کا خرچہ، باقی کے 3,000 روپے بچ جاتے جن سے میں مہینہ گزارتی۔ اس طرح کام کرتے مجھے پورا سال ہو گیا۔ میں شام کو بہت تھک جاتی تھی، کھانا بناتی، نماز پڑھ کر سو جاتی۔ اس طرح صبح اٹھ کر فجر کی نماز ادا کرتی اور قرآن پاک کی تلاوت کرتی، پھر ناشتہ کر کے آفس چلی جاتی۔ یہ کام بہت مشکل تھا۔ سارا دن مختلف علاقوں میں ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتی، گرمی ہو یا سردی، بس مجھے روزانہ یہی کام ہوتا۔ ایک دن مجھے زوروں کی بھوک لگی تھی، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ اس مہینے صرف 6,000 روپے ملے۔ میں ایک گھر میں چیزیں بیچنے گئی، دروازہ کھٹکھٹایا، 35 سالہ مرد نے دروازہ کھولا۔ وہ بہت مہذب اور شائستہ زبان میں مجھ سے بات کر رہا تھا۔ میں اسے کمپنی کی اشیاء اور ان کی قیمت بتا رہی تھی کہ مجھے زور کا چکر آ گیا اور میں فرش پر گر گئی۔ اس مرد نے آگے بڑھ کر مجھے سہارا دیا اور اپنے گھر کے اندر لے گیا، کرسی پر بٹھایا، فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل لے آیا۔ میں نے 2-3 گلاس پانی پیا تو طبیعت کچھ بحال ہوئی۔ مجھے بہت کمزوری ہو رہی تھی۔ اس نے اندازہ لگا لیا کہ میں بھوکی ہوں۔ اس نے کمرے کا پنکھا چلایا، خود باورچی خانے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آیا تو اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں کھانا رکھا تھا۔ کہنے لگا پلیز کھانا کھا لیں۔ میں نے کھانا کھا لیا اور چائے کا کپ وہ بنا لایا۔ کھانا کھا کر چائے پی کر میری طبیعت حشاش بشاش ہو گئی۔ میں نے اسے کہا کہ سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے کھانا کھلایا، بس آپ یہ چیزیں مجھ سے خرید لیں۔ کوئی مسئلہ نہیں، کیا میں آپ سے ساری چیزیں خرید لوں؟ کتنے کی ہیں یہ سب؟ میں نے حساب لگایا تو پورے 3,000 کی چیزیں میرے پاس تھیں۔ اس نے فوراً اپنی پاکٹ سے 3,000 روپے نکالے، مجھے دے دیے۔ میں واپسی کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جاتے جاتے اس کا شکریہ ادا کیا تو وہ کہنے لگا، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام ثانیہ ہے۔ ثانیہ صاحبہ، اگر کبھی کوئی مسئلہ پرابلم ہو تو آپ صبح 11 بجے گھر آ کر مجھ سے مل سکتی ہیں، مجھے آپ کے کام آ کر خوشی ہوگی۔ میں نے اس کا دوبارہ شکریہ ادا کیا اور اس کے گھر سے نکل آئی۔ میں نے اس کا مکان، نمبر، گلی، محلہ، علاقہ یاد کر لیا اور وہاں سے چل کر اپنی ٹیم کے پاس پہنچ گئی۔ اس بندے نے مجھے اپنا نام محمد انور بتایا تھا۔ اگلا پورا ہفتہ میں علاقہ علاقہ گھومتی رہی مگر زیادہ سیل نہ ہوئی۔ اس روز چھٹی تھی تو صبح صبح میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ دیکھا تو محکمہ بجلی کے لائن مین ہی کھڑے تھے۔ مجھے بجلی کا بل دکھانے کو کہہ رہے تھے۔ میں نے بجلی کا بل 2 ماہ سے ادا نہیں کیا تھا۔ میں نے ان سے 2 دن کی مہلت مانگ لی، کہا کہ کل مجھے تنخواہ ملنی ہے، فوراً بل ادا کر دوں گی۔ ٹھیک ہے، کل شام کو ہم بل دیکھنے آئیں گے، یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ میں نے جھوٹ بولا تھا کہ کل تنخواہ ملنی ہے، حالانکہ مجھے تو تنخواہ ملتی ہی نہیں تھی۔ میرے پاس صرف 100 روپے تھے اور بجلی کا 2 ماہ کا بل 1,200 روپے تھا۔ کہاں سے آئیں گے 1,200 روپے؟ مجھے فکر کھائے جا رہی تھی۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔
میں نے وضو کیا، جائے نماز پر کھڑی ہو گئی۔ اس روز میرے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ میں نے پوری نماز روتے روتے ادا کی اور سجدے میں گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگی، اللہ سے مدد مانگی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے سکون مل گیا۔ سو کر اٹھی تو عصر کے وقت آنکھ کھلی۔ خلاف معمول آج شام پرسکون تھی۔ شاید اللہ کے کلام کا اثر تھا، لگ رہا تھا مجھے اللہ نے معاف کر دیا ہے، میری روح کا میل کچیل اتر گیا ہو، میں صاف ستھری ہو گئی ہوں۔ روح کے جیسے زخم ٹھیک ہونے لگے۔ آج میں بہت پرسکون تھی۔ اگلے دن صبح فجر کی نماز کے بعد میں نے تلاوت کی اور تلاوت کے بعد درود پاک کا ورد کیا۔ اللہ سے دعا کی کہ وہ میری مدد فرمائے، کیونکہ شام تک میں نے بجلی کا بل ادا کروانا تھا، جبکہ میرے پاس صرف 200 روپے تھے۔ ایک دم مجھے انور صاحب کا خیال آیا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتانا۔ میں نے ناشتہ کیا اور گھر سے نکل پڑی۔ آج میں آفس جانے کی بجائے ان سے ملنے جا رہی تھی۔ ان کا محلہ، گلی سب مجھے یاد تھا۔ 1 گھنٹے کے بعد میں نے ان کے گھر کی ڈور بیل بجائی۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے دروازہ کھولا۔ میں نے سلام کیا تو جواب میں کہا، آئیے آئیے۔ میں کمرے میں داخل ہو گئی اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ آج انور صاحب کے 3 بچے بھی موجود تھے، 1 لڑکی مہوش اور 2 لڑکے بھی تھے۔ انور صاحب میرے لیے کولڈ ڈرنک لائے۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے انہوں نے کہیں جانا ہے۔ انہوں نے خود ہی بتا دیا کہ آج بچوں کی چھٹی ہے تو ہم پکنک منانے جا رہے ہیں۔ میں نے بچوں کی ماں کا پوچھا تو کہنے لگے، اسے فوت ہوئے 8 مہینے ہو گئے ہیں۔ میں نے افسوس کیا تو کہنے لگے، بس اللہ نے اتنا ہی ہمارا ساتھ لکھا تھا۔ ایک دن وہ روڈ کراس کر رہی تھی کہ تیز رفتار گاڑی نے اسے ٹکر مار دی۔ آپ نے دوسری شادی نہیں کی؟ ڈرتا ہوں کہ سوتیلی ماں میرے بچوں پر ظلم و ستم نہ کرے، بس اسی خوف سے اب تک دوسری شادی نہیں کی۔ ضروری تو نہیں ہر سوتیلی ماں ظالم ہو، بہت اچھی عورتیں بھی ہیں، آپ کوئی اچھی عورت دیکھ کر شادی کر لیں۔ انور صاحب نے کہا، جی ضرور سوچوں گا۔ میں نے 3 بچوں کو بہت پیار کیا اور بڑے سلجھے ہوئے تھے وہ۔ پھر میں نے واپسی کی اجازت مانگی تو وہ کہنے لگے، اس روز تو آپ چیزیں بیچنے آئی تھیں مگر آج خالی ہیں۔ جی بس وہ ایک ضرورت آن پڑی تھی، بجلی کا بل جمع کروانا تھا تو میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ اگر آپ مجھے 1200 روپے ادھار دے دیں تو میں 1 ماہ کے بعد آپ کو لوٹا دوں گی۔ انہوں نے کہا، کوئی مسئلہ نہیں، اور پھر اپنی پاکٹ سے 2000 روپے نکال کر دے دیے۔ ساتھ ہی کہنے لگے، واپس لوٹانے کی ضرورت نہیں، واپس ضرور کروں گی، یہ صرف ادھار ہے، مجھے یہ ضرورت آپ کے دروازے پر لے آئی۔ اتنا کہہ کر میں وہاں سے واپس آ گئی۔ آ کر میں نے بجلی کا بل ادا کیا، 800 روپے میرے پاس بچ گئے۔ پورا مہینہ کمپنی کی اشیاء کی سیل کرتی رہی۔ 1 تاریخ کو مجھے 9000 روپے کمیشن کی مد میں ملے۔ میں فوراً ان کے گھر گئی کہ انہیں 2000 روپے واپس لوٹا دوں۔ انور صاحب بہت ہی پرتپاک طریقے سے ملے، عزت و احترام سے بٹھایا، لیکن انہوں نے 2000 روپے لینے سے انکار کر دیا۔ پلیز آپ یہ پیسے واپس لے لیں۔ ایک شرط پر واپس لوں گا، یہ کہ آپ مجھے اپنے حالات مکمل طور پر بتائیں۔ ان کی یہ بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی اور شروع سے لے کر آخر تک اپنی ساری داستان سنا دی۔ میری بات سن کر تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر بولے، جب آپ پہلی مرتبہ چیزیں بیچنے آئی تھیں تو میں نے اسی وقت اندازہ لگا لیا تھا کہ آپ بہت ضرورت مند ہیں۔ مجھے آپ سے ہمدردی ہو گئی تھی، اسی لیے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ آپ میری ایک بات دھیان سے سنیں، وہ یہ کہ زندگی بہت مشکل ہے، قدم قدم پر آزمائشیں ہیں۔ آپ بہت عظیم خاتون ہیں، مگر کب تک اپنی عزت کو سنبھال کر بیٹھی رہیں گی؟ اکیلے زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ ابھی تو آپ جوان ہیں، مگر بڑھاپے میں زندگی اور مشکل ہو جاتی ہے، 100 طرح کی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ تو کیا کروں؟ زندگی کا بوجھ تو اٹھانا ہے نا، تو آپ شادی کر لیں۔ شادی؟ کس کے ساتھ شادی؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا۔ میرے ساتھ شادی کر لیں، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ قسمت اچانک مجھ پر یوں مہربان ہو جائے گی۔ میں نے آمادگی کا اظہار کیا اور وہاں سے چلی آئی۔ آنے والے 1 ہفتے میں انور احمد اپنی 2 بہنوں اور 3 بھائیوں کے ساتھ میرے گھر آئے، رشتہ طے کیا، مجھ سے نکاح کر لیا اور پھر مجھے اپنے گھر لے گئے۔ وہ بہت اچھے انسان ہیں، ان کا اپنا کاروبار ہے جو بہت اچھا چل رہا ہے۔ ان کے پاس اپنی گاڑی، ذاتی مکان ہے، ہر طرف خوشحالی اور سکون ہے۔ شادی والے دن انہوں نے انکشاف کیا کہ ان کو پہلی نظر میں ہی مجھ سے محبت ہو گئی تھی۔ انہوں نے اپنی دعاؤں میں صرف مجھے ہی مانگا۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اور عزت دیتے ہیں۔ میں بھی ان کی رفاقت پا کر بہت خوش ہوں، اور
اور اب تو میں امید سے بھی ہوں اور ان کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ اللہ میرے بچوں کو اور میرے شوہر کو سلامت رکھے، آمین۔